بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ رمضان کا مبارک مہینہ انشاءاللہ پیر سے منگل سے شروع ہونے والے ہیں۔ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ سال میں یہ ایک مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں روزے فرض کیے ہیں، اس مہینے کے روزے رکھو، اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس مہینے میں خوب دعائیں پڑھو، دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے مہینے کو صحابہ میں اہمیت سے بیان کرتے تھے کہ بھئی رمضان آ رہا ہے، تیاری کر لو، رمضان آ رہا ہے، تیاری کر لو، جلدی جلدی تیاری کرو۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیاری کیا ہے، سکھاتے تھے کہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں نمازوں کا ثواب بڑھ گیا، اس میں عبادتوں کا ثواب بڑھ گیا، اس میں روزہ دار کی دعاؤں پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی آمین کہتی ہیں، اس میں سحری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں افطاری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کا تعارف کرایا صحابہ کو، جیسے کوئی مہمان آ رہا ہو، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہوں، باہر سے آ رہے ہوں، کئی سالوں بعد آ رہے ہوں، مثال آپ کے ماموں آ رہے ہیں، چاچو آ رہے ہیں، خالہ آ رہی ہیں، پھوپھی آ رہی ہیں، یہ دادا آ رہے ہیں، نانا آ رہے ہیں، اور مثال امریکہ سے آ رہے ہیں یا کہیں سے بھی آ رہے ہیں، اور کئی سالوں بعد آ رہے ہیں، کئی مہینوں بعد آ رہے ہیں، تو آپ کو ان کے آنے کی خوشی ہوگی، انتظار بھی ہوگا نہیں ہوگا، کب آئیں گے کب آئیں گے، انتظار بھی کریں گے ان کے آنے کا، اور ان کے آنے میں آپ خوشی بھی کہ وہ آ رہے ہیں، خوشی ہوں گے، پھر ان کے آنے سے پہلے آپ استقبال بھی کریں گے، ان کو ہار پہنائیں گے، ایسے کریں گے نا۔ تو یہ جیسے آپ کے مہمان آتے ہیں، آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، رمضان تو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ کس کے مہمان ہے یہ؟ رمضان کا مہینہ کس کا مہمان ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھیج رہے ہیں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو بھیج رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا استقبال کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ اور اس کا استقبال کیا ہے؟ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ اس میں اچھے کاموں کے ذریعے سے رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ کن کاموں سے؟ اور برے کام بالکل نہیں کرنے، برے کام بالکل۔ رمضان کے مہینے کا استقبال بہت آسان ہے، دو الفاظوں میں، کہ اچھے کاموں سے، نیکیوں سے، تلاوتوں سے، دعاؤں سے، تراویح سے، روزے سے اس کا استقبال کرنا ہے پورے مہینے، اور کوئی بھی برے کام اس مہینے میں نہیں کرنے۔ اس لیے میں گزشتہ رمضان، ہر رمضان میرا یہ معمول رہا کہ رمضان آنے سے پہلے میں رمضان سے متعلق تعلیمیں کرتا ہوں، بچوں کو بہت شوق دلاتا ہوں، اور بچوں سے وعدے بھی لیتا ہوں کہ بتاؤ بھی گھر جا کر کتنے کتنے پارے پڑھو گے۔ کوئی بچہ بولتا ہے میں 5 پارے پڑھوں گا روزانہ، کوئی 3 پارے، کوئی 2 پارے۔ میں تراویح، سب بچے ماشاءاللہ پورے رمضان میں ارادے لیتا تھا بچوں سے، تراویح پوری پڑھو گے، بچے وعدہ کرتے رہے پورے رمضان پوری تراویح پڑھیں گے، مسجدوں میں شور نہیں کریں گے، روزے بھی رکھیں گے۔ تو یہ پچھلے سالوں رمضان میں اس طرح کی ترغیب چلتی تھی، انشاءاللہ ابھی بھی چلائیں گے، 1 2 دن 3 دن جو باقی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 2 چیزیں میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کا استقبال کس کام سے ہے؟ زور سے بولیے، اچھے کاموں سے، زور سے بولیں، سیدھے بیٹھیے، اچھے کاموں سے، بالکل سیدھے ہو جائیں سارے، اچھے کاموں سے رمضان کا استقبال ہے، اور برے کام رمضان کے مہینے میں نہیں کرنے، رمضان کے مہینے میں برے کام نہیں۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں غلط کام کرے گا، آپ نے ان غلط کاموں کی نشاندہی بھی فرمائی ہے، تو اس کا پورا سال کے سارے نیک اعمال خراب کر دی جائیں گے، یعنی وہ پورے سال نمازیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب نہیں دیں گے، اس نے رمضان کا خیال نہیں کیا۔ جس نے رمضان کا خیال نہیں کیا اس کا پورا سال خراب ہو جاتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں یا نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بولے سارے بولے۔ جو رمضان کا صحیح استقبال نہ کرے اور رمضان میں صحیح طریقے سے اپنا وقت نہ گزارے، یا کوئی غلط کام کرے، مثال ہے ٹی وی چل رہے ہیں گھر میں، موبائل بھی چل رہے ہیں، ٹیبلٹ بھی چل رہے ہیں، یوٹیوب بھی چل رہے ہیں، فیس بک بھی چل رہے ہیں، کرکٹ بھی چل رہی ہے، پتنگ بازی بھی چل رہی ہے، راتوں کو دیر تک کرکٹ ہو رہی ہے گلیوں میں، تو یہ رمضان کا مہینہ کرکٹ کھیلنے کے لیے تھا؟ بولے سارے۔ یا PSL شروع ہو گیا، میچ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کام رمضان کے مہینے میں ہونے چاہیے؟ بولے زور سے بولیے، اور زور سے بولے۔ رمضان کا مہینہ ان کاموں کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ آپ لوگ پکا وعدہ کریں کہ رمضان کے مہینے میں کوئی ایسا کام ہم، جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، موبائل کا استعمال،
ٹیبلیٹ کا استعمال، فیس بک، یوٹیوب کا استعمال، ٹک ٹاک کا استعمال، اور جو کام آپ موبائل میں گیمز، کارٹونز، کرکٹ، پتنگ بازی، راتوں کو دیر تک جاگنا، کرکٹ کھیلنا، باتیں کرنا، رمضان کے مہینے میں ساری چیزیں بولو سارے بولیں نہیں ہونی چاہیے. 1 مہینے کے لیے صرف رک جائے، 1 مہینے کے لیے رک جائے. عصر کے بعد کا وقت رمضان میں کرکٹ کھیلنے کا وقت نہیں ہے. عصر کے بعد کا وقت تو دعائیں مانگنے کا وقت ہے. افطاری سے پہلے اللہ تعالیٰ روزانہ روزے رمضان میں، رمضان کے مہینے میں ہر روز افطار جس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں عصر کے بعد، اس وقت اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. کیونکہ جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس کی سزا کہاں ملے گی؟ اس کو جہنم کی آگ میں ملے گی. تو رمضان کے مہینے میں جب کسی نے اچھا رمضان گزارا اور رمضان کے دن رمضان کے مہینے میں عصر کے بعد اس نے افطاری سے پہلے بیٹھ کے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں آگ میں نہیں ڈالوں گا، معاف کر دیا، آزاد کر دیا. روزانہ اللہ تعالیٰ اس طرح بہت سارے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، آزاد کرتے ہیں. روزانہ افطاری کے بعد، ڈیلی، ایک دن نہیں، روزانہ. تو اگر کوئی خوش نصیب روزانہ عصر کے بعد تلاوت کریں، اور سب نے کرنی ہے عصر کے بعد تلاوت کریں. تلاوت میں آپ اپنی منزل دہرائیں، سبق یاد کریں، وہ بھی تلاوت ہے. سبق یاد کرنا بھی کیا ہے؟ زور سے بولیں. منزل یاد کرنا بھی کیا ہے؟ کہ منزل قرآن سے یاد کریں گے، قرآن سے باہر تو نہیں ہے نا منزل. سبق قرآن کے اندر ہے، باہر ہے؟ تو اصل تو قرآن کی تلاوت ہے. عصر کے بعد آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، منزل یاد کر رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ثواب مل رہا ہے. اور جب مغرب کا وقت قریب ہو تو اس وقت دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اس وقت دعائیں مانگنا شروع کر دیں. اور ساری خیریں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ اپنے بابا مما کے لیے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ بابا کو صحت دے دیں، مما کو صحت دے دیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دیں. یا اللہ مسلمان جہاں پریشان حال ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو عافیت عطا فرما دیں، ان کی مدد فرمائیے. اللہ تعالیٰ میں حافظ بن رہا ہوں، میرے لیے حفظ کرنا آسان فرما دیجیے، میں حافظ اچھے طریقے سے بن جاؤں، جلدی بن جاؤں، اچھا حافظ بن جاؤں. اے اللہ میرے اندر موبائل دیکھنے کی عادت ہے، گندے موبائل میں وہ موبائل میں کارٹونز وغیرہ دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ بری عادتیں مجھ سے چھوٹ جائیں. اے اللہ میں بابا مما کو ستاتا ہوں، اے اللہ یہ عادت میرے اندر سے ختم ہو جائے. پتہ ہے کیا دعائیں سکھا رہا ہوں میں آپ کو؟ کیا سکھا رہا ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنی ہے. کس وقت مانگنی ہے؟ افطاری سے پہلے اور سحری سے پہلے، تہجد کے وقت، اور تہجد کے وقت. کس وقت؟ تہجد کے وقت. پتہ ہے بات چل رہی ہے توجہ سے. تو رمضان کے مہینے میں بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کی، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا، آپ نے کرنی ہے، کریں گے سارے بچے انشاءاللہ. اور جو چیزیں میں آپ کو، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جو کام چھوڑنے کے نا پہلے وہ چھوڑ دو. جو کام چھوڑنے کے ہیں سب سے پہلے وہ کام چھوڑ دو. موبائل اور ٹیبلٹ کو چھوڑ دو. اگر آپ نے موبائل اور ٹیبلٹ رمضان کی نیت سے چھوڑ دیا، 1 مہینے کے لیے چھوڑ دو، سارے برے کام چھوڑ جائیں گے. سارے برے کام، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، یہ بات میں نے آپ کو یہاں پہلے کہی تھی کہ جب موبائل ہاتھ میں نہیں ہوگا پھر ہاتھ میں کیا ہوگا انشاءاللہ؟ زور سے بولیں، زور سے بولیے، اور زور سے بولیے. یہ پکی ڈھکی بات ہے کہ جن لوگوں کی مصروفیات موبائل میں ہوتی ہیں ان کو قرآن کریم اٹھا کر مغرب کے بعد سبق یاد کرنا بھی کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ مشکل. قرآن پڑھنا مشکل، کیونکہ موبائل میں بہت دماغ چل رہا ہے، ٹیبلیٹ میں بہت دماغ چل رہا ہے. اور جن کی مصروفیات، جن کا شوق موبائل والا نہیں ہے، خوش نصیب ہے. کون ہے وہ؟ زبردست. ان کو قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اللہ تعالیٰ دیں گے. تھوڑی سی محنت کریں، وہ قرآن کی طرف دل لگائیں، قرآن کا شوق آ جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ ایک کام ہوتا ہے ایک وقت میں، یا تو اچھا شوق ہوگا، یا بولو سارے بولو، زور سے بولیے، زور سے بولیں. ایک کام ایک ساتھ 2 چیزیں نہیں چلیں گی کہ موبائل اور فیس بک اور یوٹیوب اور ڈرامے بازیاں بھی چلتی رہیں اور رمضان میں نمازیں اور تلاوت قرآن اور دعائیں بھی چلتی رہیں. یہ نہیں ہوتا. شیطان آپ کو برائی میں لگائے گا تو پھر وہ برائی میں لگائے گا، اور اچھائی میں لگو گے تو پھر بچ جاؤ گے برائی سے. برائی سے بولو سارے بولو. تو بھائی بتاؤ کس بچے کا ارادہ ہے کہ رمضان ہم نے بہت اچھا گزارنا ہے انشاءاللہ؟ زور سے بولو، جذبے سے بولو. جس جذبے سے میں بات کر رہا ہوں اس جذبے سے آپ بھی تو بولیں. بولیں کس بچے کا ارادہ ہے کہ اس نے رمضان کو اچھے کاموں میں گزارنا ہے؟ زور سے انشاءاللہ کا ایک نعرہ لگائیں. پکا ارادہ ہے انشاءاللہ. اور ہاتھ نیچے کریں. اب صرف وہی بچے ہاتھ کھڑا کریں گے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں. جو کس سے وعدہ کر رہے ہیں؟
اب وہ ہاتھ کھڑا کریں گے. اس کے علاوہ ادر میں ہر ایک ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا, ہر ایک ہاتھ, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کہ اللہ اس رمضان میں انشاءاللہ موبائل اور ٹیبلٹ ہاتھ میں اب نہیں آئے گا. ہاتھ ہی نہیں کھڑے ہو رہے, ہاتھ اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں, سائز چھوٹے ہو گئے ہاتھ کے, ہاتھ اٹھانے والے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. بھئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ, یہ کوئی نعرہ نہیں ہے. جھوٹے وعدے نہیں کرو, اللہ تعالیٰ سے وعدہ سچا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے کیا ہونا چاہیے وعدہ؟ جلدی کرو وعدہ اللہ تعالیٰ سے, سچا اور پکا وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اے اللہ, بولو سارے, اے اللہ اس رمضان میں موبائل, ٹیبلیٹ, یوٹیوب, فیس بک, گیمز, کارٹون, پتنگ بازی, کرکٹ بالکل نہیں ہاتھ میں لیں گے, نہیں دیکھیں گے, نہیں کھیلیں گے. پکا وعدہ ہو گیا انشاءاللہ؟ ہاں بھائی آپ کا وعدہ پکا ہے. ہاتھ کھڑا کرو زور سے, بڑا ہاتھ کھڑا کرو, بڑا ایسے ہاتھ کھڑا کرو جوانوں والا ہاتھ. ہاں میں سے ہاتھ کھڑا کرو یار. ہاں میں چشتی صاحب الٹا ہاتھ کھڑا کرو, گڑبڑ لگ رہی ہے, سیدھا ہاتھ کھڑا کرو. پکا ارادہ انشاءاللہ؟ ایک اور انشاءاللہ ہو جائے زور سے. صحیح ہے, دیکھو یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے. یہ کس سے وعدہ کیا آپ نے؟ چھوڑ دو یار موبائل, چھوڑ دو یار موبائل, چھوڑ دو موبائل, چھوڑ دو. قرآن کی تلاوت شروع کر دو, اتنی اس کی برکتیں ہیں, میں صحیح بتا رہا ہوں. جو بچے اپنے حفظ کی وجہ سے پریشان ہیں نا, سیدھے بیٹھو, جو بچے اپنے حفظ کی وجہ سے پریشان ہیں, سنیں میری بات توجہ سے, ہاتھ نیچے کرو مشیر. جو بچے اپنے حفظ کی وجہ سے پریشان ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا, بھول جاتے ہیں, آپ میرے کہنے پہ اس موبائل سے رشتہ ختم کریں اور قرآن کریم سے رشتہ جوڑیں. وقت جیسے ملے قرآن کی تلاوت کرا کریں, انشاءاللہ 1 سال میں سب بچے حافظ بنو گے انشاءاللہ. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, 1-1.5 سال میں, 2 سال میں سب بچے انشاءاللہ حافظ بنیں گے انشاءاللہ. بولو سارے زور سے بولو رقم. میں مذاق نہیں کر رہا, میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ میرے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیں کہ موبائل سے, ٹیبلٹ سے رشتہ ختم, بالکل نہ دیکھیں, نہیں دیکھیں, چھوڑ دیں. دیکھیں نا موبائل, چھوڑ دیں. انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 1 سال میں انشاءاللہ حافظ بنا دیں گے. صحیح میری بات سن لو, یہ توجہ سے بیٹھو, میری طرف دیکھو. ریان میں صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے کہنے پر میری ایک بات مان لیں ابراہیم, آپ میری ایک بات مانیں, اگلے سال 1.5 سال میں سب بچوں کی خوشخبریاں ملیں گی, حافظ بننے کی خوشیاں ملیں گی, حافظ بننے کی خوشیاں. تو یہ میرے کہنے پر چھوڑ دو زیان, چھوڑ دو مصطفیٰ, چھوڑ دو, پکا چھوڑ دو. صحیح ہے, پکا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. موبائل چھوڑ گیا, پھر قرآن ہاتھ میں آ گیا انشاءاللہ. دیکھو کیسے میں نے اتنی بڑی بات بولی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ 1.5 سال 2 سال میں جو بچے شروع والے ہیں, جن کے بھی 8 پارے 10 پارے ہیں, وہ انشاءاللہ 2 سال میں, اور جو 15-20 پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ 1 سال میں حافظ بنیں گے انشاءاللہ. یاد ہونا شروع ہو جائے گا, یاد ہونا انشاءاللہ. بولو میرے ساتھ انشاءاللہ بولو. یہ جو آپ بھولنے کا مسئلہ ہے, یاد نہیں ہونے کا مسئلہ, دل نہیں لگتا, پڑھائی میں مزہ نہیں آتا, شوق نہیں آتا, یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. سارے مسئلے کیا ہو جائیں گے؟ دل لگے گا, شوق سے آؤ گے, 1 دفعہ پڑھو گے بغیر دیکھے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. 1 دفعہ پڑھ کے 2 دفعہ پڑھو گے, 3 دفعہ پڑھو گے, یاد ہو جائے گا. تو بھئی رمضان کی برکت سے پکا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کچھ اور باتیں بھی ہیں رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اگلی تعلیم میں انشاءاللہ ہم رمضان میں کون سے کام کرنے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کس طرح آپ نے رمضان میں اپنا دین گزارنا ہے. صحیح ہے, تو مجھے یاد دلانا اگلی تعلیم جو ہوگی اس میں